الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيت بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواہ البخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اندر بیان کر رہے ہیں، جو اخلاص سے تعلق رکھنے والا ہے. اس لیے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا عنوان قائم کیا ہے اخلاص نیت. اسی سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کر رہے ہیں. راوی حدیث حضرت معن ابن یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کی کنیت ابو یزید ہے، آپ کے والد کا نام یزید ہے، آپ کے دادا کا نام اخنس ہے اور بذات خود آپ کا نام معن ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت معن بھی صحابی ہے، حضرت یزید بھی صحابی ہے اور حضرت اخنس بھی صحابی ہے. یہ تینوں کے تینوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یعنی باپ، دادا، یعنی بیٹا، باپ اور دادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں. تینوں بھی غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر بیان کیا ہے. باب قائم کیا ہے اذا تصدق رجل علی ابنہ وهو لا یشعر، اور اس کے تحت میں یہی حدیث ہو بہو بیان کی ہے، لیکن صرف فرق اتنا کیا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی سے اس حدیث کو لیا ہے، لیکن وہاں پر راوی حدیث معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت انا و ابی و جدی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و ابی و جدی، یعنی میں، میرے ابا اور میرے دادا، ان تینوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے. اور آگے فرماتے ہیں فخطبنی علیہ فانکحنی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منگنی کا پیغام بذات خود دیا ہے اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح کروایا ہے. کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہم نے اسلام کی بیعت کی ہے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منگنی اور میرا نکاح بذات خود کروایا ہے. اس سے حضرت معن ابن یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق میرا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر ایک خاص نگاہ تھی، گویا اپنے تعلق کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے حضرت معن ابن یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اندر ہم صحابیون کہہ کر اس بات کے جانب اشارہ کیا ہے کہ تینوں کے تینوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت معن ابن یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوفہ گئے اور کوفہ سے پھر مصر اور شام بھی آپ نے سفر کیا۔ اخیری عمر میں حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں آئے اور مروان کے دور میں ان کو کوفہ کے اندر شہید کیا گیا۔ حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 حدیثیں روایت کی ہے۔ ان 5 میں سے ایک روایت اس جگہ پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ علامہ برقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات فرمائی ہے کہ ان سے 2 روایتیں منقول ہے، ان 2 میں سے ایک روایت یہ ہے۔ باہر کے حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 روایتیں نقل کرتے ہیں اور بقول علامہ برقی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 روایتیں نقل کرتے ہیں۔ ان میں کی ایک روایت تو حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بیان کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے کہ باپ، بیٹا اور دادا یہ تینوں کے تینوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہو کر غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہو، سوائے حضرت معن ابن یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ تینوں جن باپ، بیٹا اور دادا تینوں صحابی ہیں اور تینوں غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت معن ابن یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کرتا ہے تو عام طور سے اس کو صدقے کا نام دیا جاتا ہے، اور صدقہ 2 قسم کا ہے۔ ایک صدقہ واجبہ، یہ تو ہر اس آدمی کے اوپر جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی جس شخص کے پاس ہو یا اتنی مقدار مالیت ہو۔ اب 52 تولہ چاندی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے روپے میں آئے گی، زیادہ سے زیادہ 1000، 10,000 یا 12 سے 15,000 روپے میں آتی ہے۔ تو جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد اگر اتنا مال ہے اور وہ سال بھر تک باقی رہا تو ایسے شخص کے اوپر شریعت نے ایک حصہ غریبوں کا متعین کر دیا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر، اور شریعت کی زبان میں بھی زکوٰۃ ہی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ صدقہ واجبہ کے ذریعے سے شریعت کی نگاہ میں اس کو جانا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس مال ہے اس کے اوپر صدقہ یعنی صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 1 سال اگر وہ اس کے پاس مال رہ جائے تو اس کو اس میں سے 2.5% نکالنا ہے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 روپے میں سے 250 روپے اور 10,000 میں سے 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے، اس طرح سے اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے 2.5%، یعنی مال کا 40واں حصہ، 40 میں 1 روپیہ، 80 میں 2 روپے اور اوپر 20، 100 میں 2.5 روپے، اس طرح سے اللہ کے راستے میں اس کو 40واں حصہ یا 2.5% یہ مال اپنا اللہ کے راستے میں لگانا ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ تو یہ زکوٰۃ نمبر 1 مالدار کو نہیں دے سکتے ہیں، یعنی جو آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، اتنا مال تو نہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اتنا مال ہے کہ کھانا پینا اور اپنے رہنے سہنے کا اس کے پاس انتظام ہے،
اور اس کی زندگی آرام سے کٹ رہی ہے، زائد مال نہیں کہ اس کے اوپر زکات واجب ہو جائے. ایک آدمی تو یہ ہے. ایک تو وہ ہے جو فقیر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک تیسرا آدمی ہو کہ جس کے پاس اتنی مقدار مال ہو تو اس کے اوپر زکات واجب. 2 نمبر کے اوپر زکات واجب دینا بھی نہیں اور اس کے لیے زکات چلتی بھی نہیں، لینا بھی نہیں. اور آخری قسم کا جو آدمی ہے اس کو زکات لینا چاہیے. تو 2 نمبر والا آدمی یا پہلے نمبر والے آدمی کو زکات لینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مالدار کو زکات دے دے، اب 2 صورتیں ہو سکتی ہے. ایک تو اس نے جان بوجھ کر، وہ جانتا ہے کہ یہ مالدار ہے، اس کے بعد اپنی زکات اس کو دے دی ہے، اس کی زکات کسی بھی امام کے نزدیک ادا نہیں ہوتی ہے، اس کو دوسری مرتبہ اپنی زکات نکالنا پڑے گی. یا سامنے والے جو مالدار ہے اس کو کہنا پڑے گا کہ اگر میرا مال تیرے پاس موجود ہے تو وہ مال زکات کا مال ہے، تیرے لیے جائز نہیں، وہ مال مجھے واپس دے دے یا تو اپنے جانب سے اتنی مقدار غریبوں کو میری زکات ادا کر دے. اگر اس نے زکات نکال دی یا واپس دے دیا اور پھر ہم نے وہ زکات غریبوں کو دے دی تو ہماری زکات مکمل ادا ہو جائے گی. اور اگر ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا، یہ سمجھ کر کہ ہماری زکات ادا ہو گئی بیٹھ گئے تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا. دوسری مرتبہ اپنے مال میں سے اتنی مقدار زکات نکالنا ہمارے اوپر فرض رہتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ سامنے والا شخص مالدار ہے، اب اٹھا کر ہم نے اس کو زکات دے دی. اب دینے کے بعد معلوم ہی نہیں پڑا تو ہماری زکات ادا ہو گئی. لیکن بعد میں ہمیں علم ہو گیا کہ سامنے والا شخص مالدار ہے، تو اب 2 صورتیں ہیں کہ سامنے والے شخص کو یہ کہے کہ بھائی جو مال میں نے تجھے دیا تھا وہ زکات کا ہے، وہ مجھے واپس دے دے. اس نے واپس دے دیا تو وہ زکات ادا کر دو. اور اگر اس نے واپس نہیں دیا تو اس کو یہ مکلف بنا دے کہ تو اپنے جانب سے اتنی مقدار مال میرے ذمے سے ادا کر دے. میں نے تو زکات کا مال تجھے غریب سمجھ کر دیا تھا، تو غریب نہیں تھا، اس کا مجھے علم ہو چکا ہے، حقیقت بھی یہی ہے، لہذا تو میرے جانب سے زکات ادا کر دے. اگر وہ ادا کر دے گا تو آپ کی زکات ادا ہو گئی. اور اگر اس نے ادا نہیں کیا تو وہ ذمہ دار اور وکیل بن جائے گا. قیامت کے دن آپ بری رہیں گے، اس سے پوچھ ہوگی. یہ تو صدقہ واجبہ ہے. ٹھیک ہے، صدقہ واجبہ. تو سب سے پہلے مالدار آدمی کو صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے ہیں، اس کے لیے زکات لینا جائز نہیں ہے. نمبر 2 قسم کے رشتے دار ہیں، ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے. نمبر 1 رحمی رشتے، جن میں سے اصول آتے ہیں. اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا باپ کو زکات دینا جائز نہیں ہے، بیٹا باپ کو زکات نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح سے باپ کے باپ کو یعنی دادا کو اور دادی کو بھی بیٹا زکات نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح سے اوپر دادا کے ابا کو اور دادا کی گھر والی کو یعنی اپنی پردادی کو دے نہیں سکتا ہے. آخر تک اگر کوئی زندہ رہے تو بیٹا اپنے ان اصولوں کو زکات نہیں دے سکتا ہے جو اصل ہے اس کی دنیا میں آنے کی، ان کو زکات نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح سے اپنی ماں کو بیٹا زکات نہیں دے سکتا ہے. بیٹا اگر ماں کو زکات دے تو زکات ادا نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے ماں کے ابا اور ماں کے امی یعنی نانا نانی، اسی طرح سے پڑ نانا اور پڑ نانی اور اوپر تک یہی سلسلہ، ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے. کیونکہ ماں اور باپ یہ اس بیٹے کے اصل ہوتے ہیں، دنیا میں آنے کے لیے جڑ یہی ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اصول اوپر تک. تو اوپر تک ایسے لوگوں کو زکات دینا جائز نہیں ہے. نمبر 2 کے اوپر فروع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا پھر اس بیٹے کے بیٹا بیٹی، اسی طرح سے اپنے بیٹے کے پھر بیٹا بیٹی، اخیر تک اوپر زکات دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے اپنی بیٹی پھر بیٹی کے بیٹا بیٹی، اس طرح سے اوپر تک زکات دینا جائز نہیں ہے. یعنی اپنی نواسی بیٹی، ان کو زکات دینا جائز نہیں. تو اصول اور فروع کو آدمی زکات نہیں دے سکتا ہے. تو یہ تو پہلا رشتہ ہو گیا رسمی رشتہ. اور ایک دوسرا رشتہ ہے جس کو کہا جاتا ہے زواجی رشتہ، یعنی نکاح والا رشتہ، یعنی مرد اپنے عورت کو زکات نہیں دے سکتا ہے. تو ان اتنے قسم کے جو لوگ ہیں ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے. صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں ہے.
ان کے علاوہ بقیہ تمام لوگوں کو صدقہ واجبہ زکات دینا جائز ہے. بھائی اپنے ایک بھائی کو زکات دے سکتا ہے, بھائی اپنے ایک بہن کو زکات دے سکتا ہے, بھائی اپنے چچا کو اور پھوپھی کو زکات دے سکتا ہے, بھائی اپنے خالہ اور خالو کو زکات دے سکتا ہے. تو یہ رشتے مالدار, اصول فروع اور جس کے ساتھ جواجی رشتہ ہے یعنی نکاحی رشتہ ہے, ان 4 آدمیوں کو زکات دینا جائز نہیں. ان کے علاوہ افراد کو زکات دے سکتے ہیں, بلکہ رشتہ دار کو زکات دینے میں دوہرا ثواب ہے. ایک تو رشتہ داری کا اور نمبر 2 رشتہ داری کا اور ایک تو زکات دینے کا. ایسا دوہرا ثواب جو ہے رشتہ دار کو زکات دینے سے ملتی ہے. تو یہ 2 قسم. اب دوسرے نمبر پر صدقہ ہے صدقہ نافلہ. صدقہ نافلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جانب سے خوشی سے اللہ کے راستے میں کچھ رقم جو اپنے اوپر واجب ہے اس کے علاوہ نکالے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے. اس پر بہت زیادہ ثواب بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش بھی ہوتے ہیں. بندے کے اس صدقے کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس کا یہ مال قیامت کے دن بہت پہاڑ کے شکل میں بندے کو ثواب کے اعتبار سے دیا جائے گا. بندہ یہ کہے گا کہ ہم نے تو اتنا کبھی صدقہ کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا اخلاص سے کیا ہوا صدقہ ہے جس کی پرورش ہم نے کی ہے, اور آج اس کی صورت اور شکل یہ بنی ہے کہ بہت پہاڑ کے برابر, بہت جو پہاڑ ہے بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے. اتنی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ادنا سے ادنا صدقے کا ثواب بندے کو عطا فرمائیں گے. تو نفلی صدقہ ہر کسی کو دے سکتا ہے, مالدار کو بھی دے سکتا ہے, اپنے بیٹے کو بھی دے سکتا ہے, اپنے ابا کو بھی دے سکتا ہے, اپنے عورت کو بھی دے سکتا ہے, اور اپنے قریبی تمام رشتے داروں کو دے سکتا ہے نفلی صدقہ. نفلی صدقے میں کچھ قید نہیں ہے, آدمی ہر ایک کو نفلی صدقہ ادا کر سکتا ہے. حدیث میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بذات خود, ان کے ابا اور ان کے دادا صحابیون, یہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تینوں کے تینوں. قال, حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابو یزید نے ایک دن ارادہ کیا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا. چنانچہ جتنا ان کو صدقہ کرنا تھا اتنا مال انہوں نے اپنے پاس لے لیا اور یہ سوچا کہ بتا کے خود میں صدقہ کروں, اس سے بہتر یہ کہ مسجد نبوی کے اندر وہ چلے گئے اور وہاں جا کر ایک آدمی کو انہوں نے اپنے صدقے کا مال دے دیا اور دے کر ان کو یہ کہا کہ بھائی کسی غریب کو دے دینا. اور وہاں سے حضرت یزید جو حضرت معن کے والد ہے وہ واپس آ گئے, یعنی یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آئے. اس کے بعد حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا, اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ والد نے فلاں شخص کے پاس جو ہے مال دیا ہے, اور انہوں نے کوئی قید بھی نہیں لگائی تھی کہ یہ مال کس کو دینا ہے. حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر پہنچے. وہاں جا کر انہوں نے اپنا ان کے پاس جو مال دیا ہوا تھا ان کو دیکھ کر حضرت معن ابن یزید کو یعنی باپ کا مال بیٹے کو دے دیا. ان کو معلوم نہیں تھا یہ ان کا بیٹا ہے. انہوں نے اپنا وہ مال لے لیا اور اپنے گھر آئے. گھر آنے کے بعد حضرت یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو حضرت معن سے کہا کہ میں نے تجھ کو صدقہ دینے کی نیت نہیں کی ہے, میں نے تو کسی غریب کو صدقہ دینے کی نیت کی تھی, میں نے تجھے صدقہ دینے کی نیت نہیں کی تھی. لہذا حضرت معن ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ضرورت تھی, اس لیے میں نے یہ معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, یعنی ابا کے ساتھ ابا کو لے کر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور اپنا یہ جھگڑا ابا کا اور میرا حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اس کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے فرمائے وہ یہ کہا کہ لَكَمَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَمَا أَخَذْتَ يَا مَعَنَ, کہ یہ یزید آپ کے لیے وہ چیز ہے جس کی آپ نے نیت کی تھی. آپ نے فقیر کو اپنے صدقہ دینے کی نیت کی تھی
اب اس کا ثواب جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ دے دیا، گھر سے آپ کا وہ صدقہ آپ کے بیٹے مہان کو پہنچا ہے، تو تم نے جو نیت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیت کے مطابق تم کو ثواب دے دیا۔ اور مان سے یہ کہا کہ ولد اخذ یا مان، کہ اے مان تم نے جو چیز لی ہے وہ تمہارے لیے تمہاری ملکیت ہو گئی ہے، تم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفلی صدقہ یا صدقہ مالداروں کو بیٹے کو وغیرہ دے سکتے یا نہیں؟ تو مالداروں کو صدقہ دینے کے اندر ہمارے جو ائمہ کرام ہیں ان میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مالدار کو صدقہ دے دے اور وہ جانتا نہیں ہے تو اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ صدقہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی بیٹے کو صدقہ دے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے متعلق یہ بات ذکر کی ہے کہ بیٹے کو اگر کوئی اپنا مال صدقہ زکوٰۃ اگر دے دے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر محتاج ہو، مقروض ہو، یعنی اس کے اوپر بہت قرض ہے، مقروض ہو، اور نمبر 2 اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہو تو اس کو صدقے کا مال دینا جائز ہے، یعنی زکوٰۃ اپنی دینا جائز ہے۔ لہذا 2 چیزیں ہوئی۔ اب یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نفلی صدقے پر معمول کیا جائے گا، یعنی بیٹے کو صدقے کا مال دینا جائز نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو صدقہ دیا تھا وہ نفلی صدقہ تھا اور نفلی صدقہ بیٹے کو دینا جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کو دینا جائز کہتے ہیں تو یوں کہا جائے گا کہ حضرت معاذ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مقروض تھے، تو مقروض کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو حضرت معاذ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ ملی ہے، مقروض کو ملی ہے، اس لیے وہ جائز۔ گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مقروض کے اوپر محمول کیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نفلی صدقے کے اوپر محمول کیا ہے۔ باہر گئے نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر اس حدیث سے اس میں تو صرف صدقے کا لفظ آیا ہے، واجب ہے یا نفلی ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر واجب مانتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں تھا، نفلی تھا جو حضرت معاذ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہی تھا اور حضرت معاذ چونکہ مقروض تھے اس لیے وہ دیا گیا تھا۔ باہر گئے یہاں اجتہادی دونوں کے جانب سے اجتہاد کیا گیا، ایک نے نفلی صدقے کے اوپر اس حدیث کو محمول کیا اور ایک نے صحابی کے مقروض ہونے پر محمول کرتے ہوئے اس حدیث کے محمل کو مقرر کیا۔ باہر گئے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں چند باتیں معلوم پڑی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کے اوپر اپنی قسم کی نعمتیں نچھاور کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جانب سے کسی بندے کو اگر مال دیا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نفلی صدقہ نکال کر غور غریبوں کو دے، رشتے داروں کو دے، اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرتا رہے، اپنے بیوی کے اوپر خرچ کرتا رہے، کسی طرح سے، اور جتنے بھی اپنے تعلقات والے اس کے اوپر خرچ کرتا رہے، کچھ مقدار ایسی نکل کر لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ملی۔ دوسری بات یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں ہم لوگوں کے سامنے تحدیث بالنعمہ کے طور پر بیان کرتے رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس شکریہ کی ادائیگی کے طور پر ہم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ خود حضرت معاذ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و ابی و جدی، کہ میں، میرے ابو
اور میرے دادا تینوں نے مل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے. اور پھر آگے دوسرا جملہ یہ فرمایا فخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فانکحنی. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نکاح کا پیغام دیا اور میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی, اس کو یہ بیان کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ خصوصی نعمتیں, چاہے مال کے اعتبار سے ہو, دنیا کے اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو, جو بھی اللہ کی نعمتیں بندے پر ہے, اگر اس کا وہ اظہار کرنا چاہے تو شکریہ کے طور پر, اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر یہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے. نمبر 3, ہمیں یہ بات بھی معلوم پڑی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں کچھ جھگڑا ہوا, دنیا کے اعتبار سے جھگڑا ہے اور بیٹا نافرمانی کر کر جھگڑا کرتا ہے. یہ تو جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے ہیں. جب تک باپ راضی نہ ہوگا اللہ بھی راضی نہیں ہوتے ہیں. اگر دینی معاملے میں اگر باپ اور بیٹے کے درمیان میں جھگڑا ہو اور وہ جھگڑا لے کر کسی علماء عالم کے پاس یا کسی مفتی کے پاس بیٹا اپنے باپ کو لے جائے اور اس دینی مسئلے کو بیٹا باپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کسی عالم کے ذریعے یا کسی مفتی کے ذریعے, تو بیٹے کے جانب سے باپ کو اس طرح سے کسی عالم کے پاس لے جانا یہ باپ کی نافرمانی شمار نہیں کی جائے گی, بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ یہ شریعت کا ایک حکم ہے کسی مسئلے کو سمجھنا, اور بیٹا اس کے اندر معین اور مددگار بنا ہے اپنے ابو کے, اور وہ کسی مفتی کے پاس اس کو لے گیا ہے. جیسے کہ حضرت معاذ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. کب؟ جبکہ حضرت یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو صدقہ دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا, چونکہ انہوں نے لے لیا تھا, اب یہ واپس نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے کہ میں نے تیرا ارادہ نہیں کیا تھا. تو کہا کہ چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور فیصلہ کر لیں گے کہ کیا تمہارا صدقہ ادا ہوا یا نہیں, یا میرا دینا جائز ہے یا نہیں. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دونوں کے مطابق کروا دیا, آپ کو آپ کے صدقے کا ثواب مل گیا. آپ نے جو کچھ مال لیا ہے یہ مال آپ کا ملکیت شمار کی جائے گی, آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اس طرح سے جھگڑا لے کر ہم کسی مفتی کے پاس جائے دینی, تو اس کو اب کل والدین نہیں شمار کیا جائے گا, یعنی والدین کی نافرمانی نہیں قرار دی جائے گی. اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اپنے نفلی صدقے کے ادا کرنے کا کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال اور اپنے صدقے کے ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر ایک شخص جو موجود تھے ان کو اپنا وکیل بنایا, پیسے ان کے پاس دے اور کہا کہ غریبوں کو دے دو. تو اس طرح سے ہم بھی اپنے نفلی صدقے کا وکیل کسی کو بھی بنا سکتے ہیں, لیکن بتاتے خود نفلی صدقہ لوگوں کو دینا یہ افضل قرار دیا جائے گا. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکات کے اندر جہاں یہ ابواب قائم کیے وہاں ایک بات یہ بھی قائم کیا ہے کہ آدمی اگر بذات خود صدقہ دے دے تو یہ افضل شمار کیا جائے گا, اور اس کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایتوں کو انہوں نے وہاں بیان بھی کیا ہے. تو ایک بات یہ بھی نکلی کہ اپنے مال کا کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ وہ ان کے جانب سے صدقہ ادا کرے, چاہے پھر زکات ہو چاہے پھر نفلی صدقہ ہو, اس طرح سے وکیل بنا سکتے ہیں. خصوصاً اس وقت جب کہ ہم کو مسائل کا علم نہ ہو, ہم نہیں جان سکتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں کہ مسئلے کیا ہے زکات کی ادائیگی میں اور صدقے کی ادائیگی میں, اس وقت تو خصوصاً کسی جانکار شخص کو ہمارا اپنا وکیل بنانا چاہیے تاکہ وہ زکات کا مال صحیح مصرف کے اندر لگا دے. نمبر 3, اس کے آگے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم پڑ گئی کہ آدمی جب نیت کر کر اپنا مال کسی غریب کو دے دیتا ہے اور وہ جانتا نہیں کہ سامنے والا شخص کیسا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کے اس نیت کے بل بوتے پر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ کام جو کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کیا ہے تو شرعی نقطۂ نظر سے, اس کے جہالت کے بنا پر, شرعی نقطۂ نظر کے نہ جاننے کے بنا پر یا غیر شعوری کے بنا پر اگر یہ کسی ایسے شخص کو شریعت کے نقطۂ نظر سے
اس کا وہ کام صحیح نہیں ہوتا ہے، ایسے شخص کے پاس پہنچ گیا، لیکن نیت صاف ستھری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو دیکھ کر اس کو مکمل اس کے اس کام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ شریعت کے قوانین کو پہلے تو جاننے کی کوشش کرے، اور پھر بھولے سے غیر شعوری طور پر یا انجانے میں ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی نیت کی طرف دیکھتے ہوئے، اس کے دل کے جانب دیکھتے ہوئے اس کو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شریعت کے قوانین اور قاعدے کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، اور پھر بے دھڑک اٹھ کر کوئی بھی کام کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دل کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، دل صاف ہوا تو کچھ بھی کرو چلتا ہے۔ کیا ایسا ہی معاملہ شریعت میں نہیں؟ یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اس نیتوں کے اوپر اس وقت فیصلہ کرتے جبکہ شریعت کو جاننے کی مکمل کوشش کی، غیر شعور انجانے طریقے پر وہ کام اس سے غلط ہو گیا، لیکن نیت صاف تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں ثواب عطا فرماتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کے اندر اس حدیث کو جو بیان کیا ہے، یہی مقصد ہے کہ دیکھو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے کہ لوگوں اخلاص کا کتنا اثر ہے، ہم اس اخلاص سے کتنی غفلت برتتے ہیں۔ ایک کام جو کر رہا ہے ایک آدمی غلط واقع ہوا ہے شرعی نقطۂ نظر سے، لیکن چونکہ اس کی نیت صحیح تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس نیت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو مکمل صدقے کا ثواب دیا، اور اس کی شہادت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی دی کہ اے یزید، آپ کا صدقہ اللہ کے راہ میں قبول ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدقے کے اوپر آپ کو ثواب دے دیا ہے۔ اور پھر حضرت معاذ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے، تم کو جو مال ملا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر اور تمہاری اس کے اوپر ملکیت ثابت کر دی، تو وہ مال تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو استعمال کرو۔ ہم کو اس کے ذریعے سے ایک سبق یہ بھی ملا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آدمی کو ان ساری باتوں کو سیکھنے کے لیے کچھ کوشش کرنا ضروری ہے، بغیر کوشش کے کوئی چیز ہاتھ آتی نہیں۔ کیوں؟ حضرت معاذ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے، اپنے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے، جو کچھ آپس میں انبن ہو رہی تھی اس کو سلجھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ تو دینی معاملے کو سیکھنے کے لیے، سلجھانے کے لیے، یا کوئی مسئلہ ایسا گھر میں آپس میں ہو جائے جو شریعت سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس معاملے کو ہم بذات خود حل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خود تھوڑی کوشش کر ہم کسی علماء، عالم یا مفتی کی خدمت میں جائیں اور اس کے پاس جا کر اپنے اس مسئلے کو حل کرائیں، تاکہ یہ جھگڑا پھر یہی سے مکمل ختم ہو جائے۔ ہم نے اپنے طور سے ختم کیا تو دنیا کے اعتبار سے ختم ہوگا، لیکن آخرت کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر ہم درستگی پر پہنچے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر درستگی پر نہیں پہنچے دنیا میں تو سلجھ جائے گا، لیکن آخرت میں الجھا ہوا رہے گا اور ہمیں اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے کسی مفتی سے، کسی عالم سے اس مسئلے کو سلجھا دیا تو دنیا کے اندر بھی معاملہ حل ہو گیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی معاملہ حل ہو گیا۔ لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ یزید، آپ نے جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا ہے اس کا ثواب آپ کو مل گیا ہے۔ ایسی ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکات کے اندر بیان کی ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے ایک نیت کی ارادہ کیا کہ میں آج ضرور اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کروں گا۔ لہذا رات کے وقت وہ اپنے صدقے کا مال لے کر راستوں اور گلیوں میں نکلا۔ اس نے ایک آدمی کو پایا، وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ غریب ہے، محتاج ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، پریشان ہو کر باہر نکلا ہے، تو اٹھا کر اس کو اپنے صدقے کا مال دے دیا اور اس کے بعد گھر آ کر سو گیا۔ صبح کے وقت گاؤں کے اندر چرچا ہونے لگا کہ آج رات
ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے. پورے گاؤں میں چرچا ہوا. اس کے پاس بھی یہ بات پہنچی تو اس نے دل کے اندر یہ کہا الحمدللہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تمام تعریف ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ ایک چور کو میری جانب سے صدقہ کروایا. اس لیے کہ صدقہ تو دے دیا تھا، اب کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے قبول کر لیا. کسی چور کا تو لقمہ بنا دیا اس کو، ورنہ تو مال اس قابل بھی نہیں تھا میرا. باہر گئے. دوسرے دن ارادہ کیا کہ آج رات پھر صدقہ، بڑا صدقہ کروں گا، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ رات کے وقت نکلا. راستے میں گھوم رہا تھا، ایک عورت پر اس کی نظر پڑی. اس نے سوچا کہ بیچاری غریب ہوگی، بیوہ ہوگی، پریشان حال ہوگی، اپنے مال کو اٹھا کر اس عورت کو دے دیا. عورت نے امال لیا، یہ گھر آ کر سو گیا. صبح کے وقت چرچا ہوا کہ آج رات ایک رنڈی کو صدقہ کر دیا گیا. چرچا پھیلنے لگی، یہاں تک اس کے بعد بھی یہ بات پہنچی. اس کے دل کے اندر بڑا افسوس ہوا. پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ کی تعریف کی اور یہ کہا کہ اللہ تمام تعریف ہے تیرے ہی لیے کہ تو نے میرے اس مال کو ایک رنڈی کے لیے صدقے کے طور پر قبول کیا. اس کے بعد پھر ارادہ کیا کہ آج رات ضرور میں صدقہ کروں گا. دیکھیے کوشش، ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے، لیکن یہ کوشش جاری ہے. رات کے وقت نکل کے وقت گلیوں میں پھرنے لگا. اس کو ایک آدمی نظر آیا، اپنے مال اٹھا کر اس آدمی کو دے دیا، یہ سمجھ کر کے غریب محتاج ہے. صبح جب ہوئی تو گاؤں کے اندر ایک چرچا ہوئی کہ آج رات ایک مالدار کو صدقہ کیا گیا. کس نے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی کہ اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے میرے مال کو چور، زانیہ اور اسی طرح سے مالدار کے لیے قبول کر لیا. پھر اس کے بعد ایک رات یہ سو گیا. اسی دوسرے رات سونے کے بعد ایک آنے والے نے آ کر اس کو یہ کہا کہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس صدقے کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال کو ایک چور کے اوپر جو صدقہ کروایا ہے وہ اس غرض سے کہ چور یہ سوچے کہ بغیر چوری کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری روزی کا انتظام کر سکتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے توبہ کر لے اور توبہ کر کر چوری کو چھوڑ دے. اس غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چور کے اوپر صدقہ کروایا ہے. نمبر 2، زانیہ کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کروایا ہے وہ اس لیے کہ وہ زانیہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں، یعنی نافرمانی کر کر مال کما رہی ہو، اپنے جسم کو کھپا رہی ہو، تو گناہ کے بغیر بھی اس چیز کو چھوڑ کر بھی مجھ تک مال حاصل ہو سکتا ہے. اس کو تنبیہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اور اس کام کو چھوڑ دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صدقہ کروا دیا اور مالدار کو صدقہ کروا دیا تاکہ اس کو عبرت ہو جائے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں کہ راتوں میں اٹھ کر صدقہ کرتے اللہ کے لیے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے کون کر سکتا ہے، اٹھا کر اپنے مال کو دے دیتے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. میں بھی تو مالدار ہے، میرے پاس بھی تو مال پڑا ہوا ہے، میرا بھی تو بیلنس بہت ہے، میں آخر کیوں نہیں صدقہ کرتا؟ تو اس شخص کو عبرت ہو جائے اور توفیق ہو جائے صدقہ کرنے کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو اس مالدار کے ہاتھ میں دے دیا، یعنی صدقے کو مالدار کے ہاتھ میں دلوا دیا تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اس نیت کے مطابق فیصلہ کروا لیا، اس لیے کہ اس نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی اور اس کے بعد مال دے دیا. آگے یہ جانتا نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا. اللہ تبارک شرعی نقطۂ نظر سے مالدار کو صدقہ، دانیہ کو صدقہ اور دیگر چور کو صدقہ دینے کے بنا پر اگر یہ صدقہ واجب ہے تو ادا نہیں ہوتی ہے، لیکن باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں خالص اس کے نیت کو دیکھتے ہوئے. لیکن یہاں جو اس نے صدقہ کیا ہے نفلی صدقہ ہے. اب اس حدیث سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کے یعنی بنو اسرائیل کے واقعات کو بیان کرے یا قرآن کوئی بنو اسرائیل کا واقعہ بیان کرے اور اس واقعے کے اوپر کوئی نکیر نہ فرمائے تو وہ واقعہ بھی ہمارے لیے شریعت بن جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واقعہ بیان کرے بنی اسرائیل کا اور اس کے بعد یہ کہے کہ اب یہ جو واقعہ اس میں فلاں کام ہوا ہے، یہ فلاں کام کرنا جائز نہیں ہے امت محمدیہ پر، تو شریعت محمدیہ کے اندر وہ کام حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے.
لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خود قرآن کوئی واقعہ بیان کرے اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس سے کوئی نکیر نہ کرے تو وہ ہمارے لیے شریعت بن جاتا ہے. معلوم ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس صدقہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے کو کیسا قبول کرنے کا اعلان اس کے بعد کروا دیا, اس کو بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے شریعت بن گئی. آدمی کے لیے چاہیے کہ اخلاص سے صدقہ کرتا رہے, نفلی صدقہ لوگوں کو دیتا رہے, چاہے پھر وہ مالدار کے پاس چلا جائے, چور کے پاس چلا جائے, بیٹے کے پاس چلا جائے, کسی کے پاس بھی چلا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے نیت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نفلی صدقے کا ثواب اس شخص کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے نیت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مال ہمیں دیا ہے اس مال میں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے, اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہیں گے. یہ صدقہ انسان کے اوپر آنے والی بلا کو ٹالتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ میرے گھر میں گھر والی بیمار ہو گئی ہے, اب وہ صدقہ کرنے کا سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, اس کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالے اور ہاتھ ڈال کر کسی غریب کو صدقہ دے دے. نفلی صدقہ اپنے گھر کے اندر کوئی مجبور ہے, اب بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, لو بیٹا یہ جاؤ اور کچھ کھا لو, تو یہ صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ کر دیا تو آپ کا معاملہ کم ہو گیا. انشاءاللہ ضرور بضرور مختصر وقت کے اندر کم خرچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائیں گے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے بیمار پڑنے کے بعد ذہن کے اوپر ٹینشن آتا ہے, اسباب کے جانب جو ہمارا دماغ چلا جاتا ہے. ہمیں کہتے کہ تو نے فلاں فلاں چیز کھائی تھی, تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا, تو نے فلاں فلاں چیز کی تھی, اس کی بنا پر یہ ہوا, اگر یہ نہ کرتی تھی ہوتا نہیں, تیری عادت ہی ایسے ہے, تو بہت خطرناک ہے, میرے گھر کے اندر تو زہر بن کر رہتی ہے, مجھے ہمیشہ خرچے کے اندر ڈالتی ہے. ہو گیا, شیطانیت ہماری اوپر سے جا رہی ہے. نمبر 2, اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ اب تجھے تو لے جانے والا نہیں تھا, لیکن کیا کرے, اب میرے سر اور گلے پڑے تو ٹھیک ہے, چل اب دواخانے میں لے جاتا ہوں, ڈاکٹر کی طرف رجوع ہوگا, پھر ڈاکٹر سے شفا ملنے والی ہے. اسی طرح سے کسی حکیم کی طرف, اور کوئی بہت ہی عام زیادہ بیماری ہو تو پھر کسی تعریف کرنے والے کے جانب, کسی عامل کے جانب آدمی کی نظر جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل یا طور پر بھول جاتا ہے. حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مصیبت پہنچی ہے, سب سے پہلے اس کو دعا پڑھنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی بخیر منہا. کہ اے اللہ, انا للہ, اللہ ہی کے لیے ساری چیزیں ہیں, وہ انا الیہ راجعون, اور ہم سب بھی اللہ ہی کے جانب لوٹنے والے ہیں. اے اللہ, تو میرے مصیبت کے اندر مجھے صبر عطا فرما اور تو اس پر مجھے بہترین بدلہ عطا فرما, اس سے اچھا بدلہ عطا فرما. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے, اس کی 2 رکعت نماز کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے, اور تیسرے نمبر پر اللہ اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دے. کہ یہ بیماری جو تیری ایک نعمت ہے, میں اس کی طاقت اور سکت نہیں رکھتا ہوں, اگر دوسری مصیبت ہو تو اس وقت یہ اللہ تو اس کو بھی میرے جانب سے دور فرما دے اور مجھے عافیت نصیب فرما کر آپ صدقہ دے دو. گھر میں دو, گھر والی کو دو, بچوں کو دو, قریبی رشتے داروں کو دو, پڑوسی کو دو, کتنا کام کرو. کبھی کر کے تو دیکھو, ایک دن تو ایسا کرو. کبھی معاملہ ایسا ہوا تو سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اس پر عمل کر کے دیکھو, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا جلد از جلد عطا فرمائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیمار کے پاس آدمی جب جاتا ہے اور جانے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں. لیکن ہم بیماروں کے پاس جاتے ہیں, مشکاۃ شریف کی روایت ہے, ہم بیماروں کے پاس جاتے ہیں, بیماروں کے پاس جانے کے بعد جا کر دنیاوی انب شنب باتیں کرتے رہتے ہیں, انب شنب باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے اس کے جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں جو شریعت نے دعا سکھلائی ہے, سب سے پہلے چاہتے کے ساتھ اس دعا کو پڑھے, پھر اس کے بعد کہے کہ لا باس تطہر انشاءاللہ, ڈرو مت بھائی, اللہ تعالیٰ تم کو بالکل پاک کرنے والے ہیں, بیماری سے بھی پاک کرنے والے ہیں, گناہوں سے بھی پاک کرنے والے ہیں. یا تو تم کو صحت ملے گی تو تم بیماری سے پاک ہو گئے, یا تو تم کو موت آئے گی تو اللہ گناہوں سے پاک کر دیں گے. اللہ بات طہور انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ تم کو پاک کریں گے. تمہاری عمر تو بہت بڑی ہے,
تم نے بہت اچھے کام کیے ہیں, اللہ تمہیں عمر دے گا. حدیث میں آتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات شریف کی حدیث ہے اور آج ہی گزری ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی مریض کے پاس جائے تو آدمی مریض کے پاس جانے کے بعد اس کو دعا دے اور ساتھ میں یہ دعا کہے لا باس تغور انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد اس کو دلاسا دلائے, اس کو یہ کہے کہ تمہاری عمر بہت لمبی ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, تمہیں تو ابھی اللہ بہت عمر دیں گے, تم سے تو بہت کام اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والے ہیں. اس طرح سے اس کو دلاسا دلائے. اور پھر آپ آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ان باتوں کے ذریعے سے تقدیر جو اللہ نے مقدر کر رکھی ہے اس کے حق میں وہ چلنے والی نہیں ہے. تم کہو یا نہ کہو, اگر اس کے حق میں موت رکھی ہوئی ہے تو اس کو موت آنی ہی آنی ہے, اور اگر اس کے حق میں موت نہیں رکھی ہے تو آپ نے جو اس کو دلاسا دلایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس تیمارداری کے اوپر آپ کو بہت ثواب عطا فرماتے ہیں. بیماروں کے تیمارداری پر جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے, حدیثوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا, بڑے کثیر تعداد میں ہے. مشکات کی ایک کتاب المریض کو آپ پڑھیں گے تو معلوم پڑ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث سنائے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیماروں کے پاس جائے, ہاسپٹلوں میں جائے, اسی طرح سے کہاں گھر پر کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس پہنچے, اس کی عیادت کرتے رہے. صدقہ کرنا یہ اہم کام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. بلکہ بعض وقت صدقہ کرنے والا اگر اپنے صدقے کو روک لیتا ہے, روک لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے دل کے اندر کسی سامنے والے جس کو صدقہ دیتا تھا اس کے کسی غلط کام کے بنا پر اس کے دل کے اندر یہ پیدا ہوتی اس کو صدقہ کیا کرنا ہے, اب صدقہ نہیں کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. ایک واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہے. آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی, ازواج مطہرات کہلاتی. سن 6 ہجری کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو المصطلق, جس کو غزوہ مریسر بھی کہا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اس سفر کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اونٹ اور اس کے اوپر ایک ہودج کا انتظام کیا. ہودج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے تختہ ہوتا ہے, سائڈ سے لکڑیاں وغیرہ ہوتی ہے, اوپر سے چھت کی شکل ہوتی ہے اور اس کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں. ہر آدمی اس کے اوپر سوار ہوتا ہے, ہواؤں سے حفاظت ہوتی ہے, گرمی سے حفاظت ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر سوار ہو کر جاتے وقت وہاں سوار ہو گئی. غزوے سے جب واپس آ رہے تھے, چلتے رہے, ایک مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ وہ پڑاؤ ڈالے, یہاں رکے. چنانچہ قافلہ رک گیا. اب رکنے کے بعد ہر ایک آدمی اپنی اپنی ضرورت سے فارغ ہوتا, کوئی وضو کر لیتا, کوئی غسل کر لیتا, کوئی کھانا پکواتا, کوئی کھانے سے فارغ ہوتا, کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی, قضاء حاجت کی وہ قضاء حاجت کر لیتا. تو اس طرح سے اپنے کام مکمل کر لیے. کوچ کے آنے کا جب وقت تھا اس سے پہلے اعلان کیا گیا. پہلے وہ سنگی بجائی جاتی تھی تو اطلاع ہوتی تھی کہ کچھ ہی دیر کے اندر قافلہ روانہ ہونے والا ہے اور سب آدمی قافلے کے ساتھ مل کر روانہ ہونا ہے. اس لیے کہ پہلے ایسے روڈ بنے ہوئے نہیں تھے اور ایسی گاڑیاں نہیں تھی, جگہ جگہ پر ہوٹلیں نہیں تھے, جگہ جگہ پر بڑے بڑے شہر اور بلڈنگیں نہیں تھی, لائٹ اور بجلی کا انتظام نہیں تھا. تو ایسے وقت میں سفر کرنا تنہا بہت بھاری ہوتا تھا. اور پھر عرب جو حج کر آئے انہوں نے دیکھا ہے کہ صرف پہاڑ ہیں, ایسی جگہ پر سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے قافلے کی شکل میں اس وقت سفر ہوتا تھا. لہٰذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام جنگوں کے اندر عام قافلوں کے وقت میں اعلان کر دیتے تھے اور اس وقت کچھ دیر کے بعد قافلہ روانہ ہو جاتا تھا. پڑاؤ کے بعد تمام لوگ فارغ ہو گئے. کوچ کے وقت سے پہلے کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منادی تھا اسے آواز دی کہ کچھ ہی دیر کے اندر قافلہ روانہ ہونے والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے چلے گئی, دور چلے گئی. وہاں جانے کے بعد
وہاں معاملہ یہ ہوا کہ آپ کا ہار گم ہو گیا. حضرت عائشہ وہاں تلاش کرتی رہی, ملا نہیں, وہاں دیر ہو گئی. ادھر قافلے کا وقت ہو گیا, قافلہ روانہ ہونے لگا. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو متعین کیا تھا کہ وہ کجاوے کو اٹھا کر, ہودج کو اٹھا کر اونٹنی کے اوپر رکھے. چنانچہ وہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے ہودج کو اٹھایا. اس وقت پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی اور اس پردے کی آیت کے نازل ہونے کی بنا پر مکمل جو پردہ بھی کیا گیا تھا, وہ آئے 4 آدمی اور انہوں نے آ کر اٹھا کر اس ہودج کو اونٹنی کے اوپر رکھ دیا. ان کو اطلاع نہیں, خبر نہیں ہوئی کہ اندر حضرت عائشہ صدیقہ ہے یا نہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 6 ہجری کے اندر بہت کم عمر تھی اور بدن کے اعتبار سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی, کمزور تھی. اسے کمزور ہونے کی بنا پر اندر بیٹھے ہیں یا نہیں اس کی اطلاع ان کو نہیں ہوئی. یہ سمجھے کہ بیٹھے ہیں تو اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے. اٹھا کر اس ہودج کو اونٹنی کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا. یہاں تک کہ قافلہ دور گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار تلاش کر تھکنے کے بعد آئی, واپس آ کر دیکھتی ہے تو ایک بجلی سے گر گئی. قافلہ تو ہے نہیں, اب کریں گے کیا؟ ایک عورت ہے, اب کریں گے آخر کیا؟ لیکن اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی سمجھداری سے کام کیا. دل میں یہ سوچا کہ میں اگر چلوں اور یہاں سے روانہ ہو جاؤں تو معاملہ یہ ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہودج کے اندر دیکھنے کے بعد کہ میں نہیں ہوں, کسی آدمی کو تلاش کے لیے جب بھیجیں گے تو آدمی تلاش کرتا کرتا تھک جائے گا اور مجھے قافلہ ملنا بھی مشکل ہے, اس لیے کہ قافلے نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی. رات کا وقت ہونے لگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئی اس جگہ پر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ پیچھے جو قافلہ چلتا تھا, آگے جو قافلہ چلتا تھا, پیچھے ایک آدمی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر دیتے تھے کہ وہ پیچھے سے آئے تاکہ قافلے والے کا کوئی سامان اگر گر گیا ہے یا کوئی چیز پیچھے چھوٹ گئی ہے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد تو وہ آدمی اس قافلے والوں کی اس چیز کو لے کر ساتھ میں آ جائے اور قافلے میں مل جائے. چنانچہ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر پیچھے سامان کے لینے کے لیے, گرا ہوا سامان اٹھانے کے اور اس کی حفاظت کے لیے پیچھے رکھ دیا تھا. صبح ہو رہی تھی اور کچھ سورج اور صبح شادی کی کچھ کرنیں نکل رہی تھی. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے. دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے, لیکن قریب جب جا کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا یہ تو موجود ہے. دیکھتے کے بعد بڑے حیران ہوئے اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, کیونکہ معاملہ یہ ایسا تھا. جیسا ہی پڑھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی, کیونکہ آیت کے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا, اس لیے یہ ان کو پہچانتے تھے. جیسے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اپنے چہرے کے اوپر ڈال لی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مصیبت والا کام آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. صحابہ کا ایک عمل ہے. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ بھی اس کے علاوہ نہیں کہا. اپنی اٹھنی لائے, لا کر بٹھا دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اٹھنی بیٹھی ہے. اٹھنی کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اس کے بعد اٹھنی کو اٹھایا اور نکیل پکڑ کر حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر قافلے کے قریب پہنچ گئے. ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں نہیں ہے, پیچھے ہی رہ گئی ہے. قافلے کے اندر ایک انتشار سا ہو گیا. لوگ عجیب عجیب طرح سے باتیں کہنے لگی. اتنے میں حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آ رہے ہیں. جیسے ہی صحابہ نے دیکھا, صحابہ خوش ہو گئے. لیکن عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا, جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اس نے چھوڑی تھی, اس نے فوراً زبان سے کچھ باتیں کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط تہمت باندھی اور اپنے جو پیروکار سے ماننے والے تھے ان کے اندر اس بات کا چرچا شروع کر دیا. یہاں تک کہ یہ چرچا بہت بڑھ گیا اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا. صحابہ کے درمیان یہ بہت اہم چرچا ہو گیا.
अरे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर बहतान बांधा, यहाँ तक कि जो सादा लो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन थी, जिनमें हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो आदमियों में से थे, और एक औरत में से हजरत हम्ना रजी अल्लाह ताला, ये तीन अपराध भी इनके इस यानी मुनाफिकीन के इस तोहमत लगाने के अंदर मुलव्वस हो गए। मदीना के अंदर जब वापस लौटे हैं, एक चर्चा फैल चुका है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं थी जो सदमा पहुंचाने वाली थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि इन अय्याम में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, आप मेरे पास आते, सलाम करते और उसके बाद कहते कि हाल कैसा है, मैं जवाब देती कि ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते, उसके बाद जल्दी आते नहीं थे। मुझ पर बीमारी तारी हो गई थी और ज्यादातर सबब ये चीज बनी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत का इजहार पहले करते थे अभी क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक दिन सुबह के वक्त या रात के वक्त हजरत मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा उम्मे मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके साथ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए मदीना से बाहर चले गई। क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद, क़ज़ाए हाजत के बाद आप जब वापस आने लगी तो हजरत उम्मे मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो चादर थी पैर में अटकी और उसके बिना पर नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद उन्होंने ये कहा आयशा मिस्ता, ये कहा ये एक बद्दुआ है जो उन्होंने अपने बेटे के लिए दी कि मिस्ता हलाक हो जाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को चोट लगी, उन्होंने कहा कि मिस्ता ये बदरी सहाबी है, और बदरी सहाबी के मुताबिक तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इनको ये कहा है कि जो चाहे तो अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, तुम उनको बद्दुआ दे रहे। उन्हें मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी फिर एकदम सो गई। उन्होंने कहा कि बोली अभी तुझे कुछ मालूम नहीं कि तेरे मुताबिक मदीने में क्या चर्चा फैला है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे तो हवा उड़ गए। मैंने कहा कि क्या चर्चा चली है, कहा कि फला फला वक्त तुम पीछे से आ रहे थे, तोहमत बांधी है और मदीना में चर्चा आम हो गई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि पैर के नीचे से जमीन निकल गई, आंखों से आंसू थमते नहीं है। मैं घर पहुंची, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिदमत में हाजिर हुए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बीमार हूँ, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ कि मैं अपने वालिदैन के घर जाऊँ, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आप जाओ। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरा मकसद सिर्फ इससे ये था कि मैं अपने वालिद और वालिदा से इसके मुतालिक कुछ चर्चा करूँ कि क्या आखिर क्या बात है, क्या मेरे मुतालिक ये बात सही है या नहीं। इसके लिए मैंने इजाजत ली, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। मैं वहाँ से निकली और जनाब रसूलुल्लाह हम अपने अबू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास पहुंची तो मैंने अबू से कहा कि अबू मेरे मुतालिक क्या मदीना में ये चर्चा फैली है। अबू ने कहा कि बेटी सब्र करो, ये चर्चा तो फैली हुई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अम्मी से पूछा, अम्मी ने कहा कि हाँ ये चर्चा फैली है। हजरत आयशा कहती है कि मैं इतना रोने लगी कि मेरा पूरी रात और दिन रोना बंद नहीं हुआ। आपको मुझे समझाते थे तो मैं कहती थी कि आपको मैं किस तरह से इस बात पर सब्र करूं, जबकि मेरे मुतालिक मदीना में हंगामा मच चुका है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि दूसरे दिन फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात गुजरने के बाद, दूसरी रात गुजरने के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर पर आए, मतलब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे। घर में आए, सलाम किया और सलाम करने के बाद मेरे पास बैठे। बैठने के बाद एक तज़किरा किया और ये कहा कि ए आयशा देखो कि अगर आपने गुनाह नहीं किया है, किसी काम में आप मुलव्वस नहीं हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को आपकी बरात जरूर जाहिर करेंगे। और अगर कोई गुनाह और नज़ीर हो सररत हो गई है, अगर आदमी तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल करते हैं और उसको माफ फरमाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू मेरे जानिब से आप जवाब दो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुज़र किया कि मैं जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद हज़रत अपनी वालिदा जो थी उनको कहा कि तुम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दो। वालिदा ने गुज़र किया कि मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है
کہ میں نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر میرے متعلق چرچا پھیل چکی ہے اور وہ چرچا پھیلتے پھیلتے آپ تک پہنچ چکی ہے. یہ یہاں تک بس وقت ہو چکا ہے، آئندہ آپ سے انشاءاللہ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.